انبیاء کرام اور رسول اپنی اپنی زندگی میں اصل دعوت تو توحید ہی کے لے کے آئے، اور اس دعوتی مراحل میں کبھی ان کو پوری زندگی دے دینی پڑی، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ جماعت کو کھڑا کر دیا، کبھی ان کے اوپر شریعت کو بھی نازل کیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے انہیں دعوت پر مامور کیا، لیکن دریائے نیل پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر یعنی ان کی امت صرف 6 لاکھ کی تھی۔ میدان تیہ میں جب جا کے لوگ رہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 6 لاکھ لوگ تھے جن کو اللہ نے من سلوہ اتارا، کھانے کے لیے پوچھا تو اللہ نے من سلوہ اتارا، اور اسی طرح سائے کے لیے پوچھا تو اللہ نے ابر کا سایہ کر دیا، پانی کے لیے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا انتظام کیا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ پھر یہاں سے جب وہ لوگ نکل کے گئے اور ایک امت بنے تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شریعت نازل کی، اور شریعت دینے کے لیے انہیں کوہ طور پہ بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو 40 دن تک کوہ طور پر عبادت کرنے کے بعد اللہ نے وہ تختیاں دی، باقاعدہ طور پر تختیاں۔ وحی کا نزول بھی الگ ہوتا رہا، لیکن 10 کمانڈمنٹس کے جو مشہور ترین ہیں کہ 10 احکامات یہ اللہ نے تختی کی شکل میں دی، اور اس شریعت کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور جب اس شریعت پر چلنے سے موسیٰ کی قوم نے انکار کیا تو اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے پہاڑ اوپر کر کے، طور کا پہاڑ اوپر کر کے ان سے عہد لیا کہ اگر تم اب نہیں مانو گے تو ہم پہاڑ تم پہ گرا دیں گے۔ گویا کہ ایسا تھا کہ اوپر پہاڑ کھڑا ہوا تھا اور یہ نیچے یہ لوگ تھے، اور عہد لیا جا رہا تھا کہ اگر اس پر تم چلو گے تو تمہیں زندگی ہے، اگر اس پر نہ چلو گے تو ابھی یہ پہاڑ گرائے دیتا ہوں۔ تو اس وقت انہیں کیا ہے، مضبوطی سے تھام لینے کا حکم دیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پوری قوت کے ساتھ اس تورات کو پکڑ لو۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی اسی شریعت پہ چلی، 2000 سے 2500 سالہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے کسی کو اللہ نے شریعت نہیں دی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کو بھی شریعت نہیں دی، حالانکہ وہ رسول تھے۔ شریعت کی پیروی تو دراصل تورات ہی کی کرتے تھے، لیکن الگ سے انجیل عطا کی، جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف اور اخلاقیات کے بہت سے اصول بیان کیے گئے تھے، لیکن شریعت کے معاملات اور شریعت کے حساب سے احکامات تورات میں تھے۔ تو یہ سلسلہ چلا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پوری دنیا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل و اکمل و اتم نمونہ تھے۔ تو ان کے اندر جہاں بانی بھی آنی تھی، حکمرانی بھی آنی تھی، سیاست بھی آنی تھی، اور ساتھ ساتھ کیا ہیں، اخلاقیات اور مذہبی اعتبار سے ہر چیز بھی آنی تھی۔ تو 13 سالہ نبوت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی انداز میں گزارا، لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ خالی صرف دعوتی نہیں تھی بلکہ سیاسی بھی تھی۔ حکمرانی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حکومت قائم کی، اور یہ حکومت اس اعلیٰ پیمانے پر تھی جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اور اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے۔